صفحہ نمبر 172 حاجی اورنگزیب خان سوداگران و آڑتیان چوبھائے عمارتیں، اور اس سبق کے مصنف ہیں مشتاق احمد یوسفی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فرہنگ یعنی مشکل الفاظ کے معنی۔ لفظ جی آڑتی یعنی ایجنٹ، دلال یا وہ شخص جس کے یہاں مال تولنے یا بیچنے کا کاروبار ہو۔ چوبھائے عمارتی معنی عمارت میں استعمال ہونے والی لکڑی۔ وظیفہ معنی روزینہ، پینشن، تنخواہ یا کوئی دعا جو روزانہ پڑھی جائے۔ اچانک کہیں پہنچ جانا یا یکجک آ گئے یا آ پہنچے۔ گرا یعنی جیب یا پاکٹ۔ قضیے یعنی جھگڑے، فساد، بحث یا تکرار۔ عجلت جلدی، تیزی یا پھرتی۔ بیوپاری سوداگر یا تاجر۔ مدارات یعنی خاطرداری، مہمان نوازی یا تواضع۔ گرویدہ یعنی فریفتہ، شیدائی یا دلدادہ۔ لچھے دار باتوں معنی پیچیدہ باتوں یا الجھوئی باتوں۔ جھائیں جھائیں معنی تکرار، جھک جھک یا بے معنی شور و غوغا۔ شاکی معنی شکایت یا گلہ کرنے والا۔ مجاور معنی وہ شخص جو کسی مزار یا درگاہ میں رہے اور وہاں جھاڑو دے، صفائی اور خدمت کرے۔ استغراق یعنی غرق ہو جانا یا ڈوب جانا یا خدا کی یاد میں محو ہو جانا۔ سوغات معنی تحفہ یا عمدہ چیز۔ صفحہ نمبر 173 اور لفظ ہے مسلم ران یعنی پوری ران یعنی پوری ٹانگ۔ ثابت ران، کامل ران، پنڈلی سے اوپر پاؤں کے حصے کو ران کہتے ہیں۔ پھر ہے جی وجیح یعنی خوش فضا، صاحب جا یا خوبصورت۔ لغو بات یعنی بیہودہ بات یا بیکار بات یا بے معنی بات۔ کلاہ یعنی پگڑی یا لمبی ٹوپی۔ ترا معنی پگڑی کے اوپر کا حصہ جو اٹھا رہتا ہے یا شملہ۔ کاٹھی یعنی جسم یا جسامت۔ تنو توش یعنی جسم، بدن اور توانائی یا قوت۔ ہتھے والی کرسی یعنی وہ کرسی جس کے دونوں طرف ہاتھ رکھنے کے لیے لکڑی کی پٹیاں ہوتی ہیں۔ ٹھنس کر بیٹھنا یعنی زبردستی گھس کر یا زور کے ساتھ یا دبا کر بیٹھنا۔ انگشت شہادت، شہادت کی انگلی، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی۔ احتراز یعنی پرہیز، اجتناب یا کنارہ کشی۔ ہچکولے کھانا معنی دھکے دینا یا جھٹکے کھانا یا جنبش۔ پرخور معنی خوش خوراک، زیادہ کھانے والا یا کھانے کا شوق۔ ہندوانہ بدعت یعنی بدعت سے مراد دین میں کوئی نئی بات نکالنا، یہاں مراد دین میں ہندوؤں کی کوئی رسم شامل کرنا۔ سری معنی کھلم کھلا یا صاف طور پر یا واضح طور پر۔ حق تلفی کسی کا حق مارنا یا بے انصافی کرنا۔ ہیئت قضائی یعنی موجودہ حالت جیسے کہ اب حالت ہے۔ چلت پھرت، پھرتی، تیزی، چالاکی۔ ہنگامے قتال یعنی دوران جنگ، لڑائی کے بیچ میں۔ لیمونیڈ لیموں کا میٹھا شربت۔ کلوروفارم بے ہوش کرنے والی دوا۔ ڈھانا وہ کپڑا جو منہ پر باندھ لیتے ہیں تاکہ پہچانے نہ جا سکیں۔ صفحہ نمبر 174 انگھڑ یعنی ناشائستہ یا بے ڈھنگا یا اناڑی۔ رچی بسی طبیعت یعنی رنگین طبع، شوخ طبیعت یا خوش مزاج۔ منتہیوں یعنی وہ شخص جو علم کی تحصیل سے فارغ ہو چکا ہو یا انتہا تک پہنچنے والے۔ فارغین یعنی فارغ ہونے والے یا علم کے حصول سے فارغ ہونے والے لوگ۔ باؤٹا یعنی جھنڈا یا پھریرا، ایک قسم کا زیور جسے ہندو عورتیں ہاتھ پر پہنتی ہیں۔ مشتعل یعنی غصے میں آنا یا بھڑک اٹھنا۔ بیہودہ یعنی بے معنی یا بیکار۔ بکتے جھکتے یعنی رو پیٹ کر، غم و غصہ کھا کر، واویلا کر کے، غل غبارہ کر کے۔ نوسر باز دھوکے باز یا فریبی۔ مکھی پہ مکھی ماری ہے یعنی ہو بہو نقل کرنا یا بالکل ویسا ہی بنا لینا۔ جھمیلے یعنی کھیڑا، فساد، جھگڑا یا الجھاؤ۔ تواضع یعنی خاطر مدارت، مہمان نوازی یا آؤ بھگت۔ بمثال امر یعنی تعمیل حکم کے لیے یا حکم ماننے کے لیے۔ اگر چک اٹھا کر مانا چک یعنی چلمن، بانس کی تیلیوں کی بنی ہوئی چلمن جو دروازوں اور کھڑکیوں پر باندھتے ہیں۔ فراٹے سے مانا جلدی سے یا تیزی کے ساتھ یا فوراً۔ ترنت یعنی جلدی یا فوراً۔ روش طور طریقہ، قاعدہ، چلن یا رویہ۔ اتمام حجت یعنی آخری دلیل، فیصلہ کن بات یا رفع اختلاف کی آخری بات یا کوشش۔ بوجھو مارنا یعنی سخت ذمہ داری ڈالنا یا بہت زیادہ بوجھ ڈالنا۔ دست بردار یعنی چھوڑنا یا باز آنا۔ پچ میں یعنی ضد میں، ہٹ میں یعنی تعصب میں۔ شیوائی مردانگی یعنی دیل دلیر یا بہادر لوگوں کا دستور، طریقہ یا شجاع لوگوں کا انداز۔ گھمسان مانا لڑائی، جنگ یا سخت، تند و تیز۔ صفحہ نمبر 175 آفتابہ مانا لوٹا یا پانی کا برتن۔ پختو یعنی پشتو، یہاں مراد غیرت کی بات۔ پھنکارے مارتے یعنی پھونکے مارنا یا سانس چھوڑنے کی آواز۔ خوش معاملگی یعنی اچھا یا مہذب تعلق یا خوشگوار دھندا یا کاروبار۔ بیوپار مانا تجارت یا لین دین۔
रीत रस्म माना रस्म व रवाज, दस्तूर, तौर तरीका या कायदा व कानून। ऊंचा यानी कम ज़र्फ, हल्का या कमज़ोर। दीदा इबरत निगाह माना नसीहत आमोज नज़र, या वो बात जिसे देखकर इंसान को खौफ आए और नसीहत पकड़े। मफलूकुल हाली माना तबाह हाली, खस्ता हाली या गरीबी। मगरमच्छ के आंसू, झूठ मूठ के आंसू या टसवे। तुरप फेंकना माना ताश में रंग मुकर्रर करके खेलना। यहाँ मुराद मौका व महल के मुताबिक सूदमंद कदम उठाना या मुफीद हिकमत अमली अपनाना। अल्सर यानी जख्म या मैदे का जख्म। ज़ोफ़े मैदा यानी मैदे की कमजोर। चूं चूं यानी ठूंगे, तू तू में ऊँटती रहती, ये माना खोलना या जोश खाना या गुस्सा में होना, गुस्सा में जलना। पसर गए यानी फैलना, उड़ जाना, लेट जाना, टांगे फैला देना या ठहरना या जमना। राड़ रोला यानी शोरगुल, झगड़ा, फसाद, लड़ाई या दंगा। इश्तिहा माना ख्वाहिश या भूख। घटल या ढीलेदार। खटल हो गई यानी खटल एक फल के जिसके ऊपर कांटे होते हैं। यहाँ मुराद कुंद होना, छुरी चाकू या तलवार का तेज न होना। छज्जत यानी कमी, घटना, घिसकर पतला होना। आलम गैज माना गुस्से की हालत में या इंतहाई गुस्से में। सफ़ा नंबर 176। पिंग पांग की गेंद यानी टेबल टेनिस में इस्तेमाल होने वाली गेंद। हाजिर बाश माना हाजिर रहने वाला, मौजूद रहने वाला। किल बिलाते माना आहिस्तगी से हिलना, खुजाना, बेकरार होना, तड़पना या कीड़ों का रेंगना। ईच पीच यानी चक्कर, मकरो फरेब, हेर फेर। ला हौला वला कुव्वा, किसी को कुव्वत और कुदरत हासिल नहीं सवाए अल्लाह के। अक्सर इज़हार नफरत और बेजारी के मौके पर बोलते हैं। जोतम बेजार होना यानी फरीकैन के एक दूसरे को जूतियों से मारना पीटना। रोज़े अब्रो शब महताब यानी रोज़ अब्र या अब्र आलूद दिन। शब महताब यानी चांद की रात, चांदनी रात। यहाँ मुराद तकलीफ दे दिन और खुशियों भरी रात। अशर अशीर माना 10वें हिस्से का 10वां हिस्सा यानी 1/100 यानी बहुत थोड़ा सा। अहाली मवाली यानी अहल की जमा, साहिबान या काम के लोग। मायत यानी साथ या हमराई। मुआनिका यानी बगलगीर होना या गले मिलना। रोहेल खंड यानी हिंदुस्तानी रियासत उत्तर प्रदेश का शुमाली इलाका जिसमें यूसुफ जई कबीले की एक शाख रोहेला पठान आबाद है। रोहेल या रोहेला पहाड़ी लोग, पहाड़ों के बशिंदे। घाघ यानी पुराना, तजुर्बेकार आदमी, होशियार। मिनहा करना यानी तफरीक करना, घटाना या काटना या खारिज करना। बुरहान काते यानी बुरहान कहते हैं जमा बराहीन की है दलील जिसमें शक व शुबा न हो या हुज्जत। तस्फिया माना साफ करना या वाजे करना या रफा तकरार, सुलह या फैसला। पिछाड़ा माना शिकस्त देना, मुंह के बल गिराना। बहीर बंगा यानी फौज के शागिर्द, पेशा और खैमाओ खरका यानी खदमतकार। तरद्दुद माना फिक्र, मुशक्कत अंदेशा, अनकार, सोच, मेहनत, ज़रात, काम, रद, बेकरारी। दिल पिशोरी करना माना मौज मस्ती करना, मजाजन दिल खुश करना। सफ़ा नंबर 177। MRCP मुखफ़फ़ है मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। FRCS मुखफ़फ़ है फेलो ऑफ द रॉयल कॉलेज सर्जन्स। टूंटी लगाकर माना टो लगाकर, खोज या तलाश करना। खुद खरसन यानी जाती खुशी, शादमानी या शाद आनंद। हिसाब दोस्तान दर दिल यानी दोस्त दिल ही में हिसाब कर लेते हैं, जुबान पर नहीं लाते। जो दे दिया सो दे दिया, जो मिल गया सो मिल गया। सफ़ा नंबर 177 ही जारी है। वज़ाहत तलब। नंबर 1, इस्लाम में हुक्म आया कि अपनी बालिग़ औलाद का जल्द से जल्द निकाह करा दो। हमारी पख्तून रवायात कबायली रस्म व रवाज के मुताबिक भी बालिग़ औलाद खुसूसन लड़कियों की शादी कम उम्री ही में करा दी जाती है। आजकल के जदीद दौर में अगरचे शहरों में ये रवायत बाकी नहीं रही, मगर हमारे दूर दराज देहातों और कबाइल में आज भी यही रवाज है। इसी बिना पर हाजी औरंगजेब खान इशारत से कहता है कि तुमने लकड़ी बेचने में इतनी जल्दी क्यों की है। ये एक लकड़ी थी, कोई बालिग़ लड़की नहीं थी कि तुमने जवान होते ही उसकी शादी करा दी। 2, सीधा आंख से एक सचमुच का आंसू श्रीलंका के नक्शे की तरह लटक रहा था, साइज भी वही। वज़ाहत। यहाँ हाजी औरंगजेब खान के आंसू को मिजाह के तौर पर श्रीलंका के नक्शे से तशबीह दी है। तलबा अगर दुनिया का नक्शा उठा कर देखें तो भारत के बिल्कुल जनूब में बहरे हिंद के किनारे एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क श्रीलंका है जो बिल्कुल एक आंसू के कतरे या नाशपाती की तरह है। इसीलिए मुसन्नफ ने खान साहब के आंसू को श्रीलंका का नक्शा कहा है। सफ़ा नंबर 178। 3, लफ्ज़ों की जंग में फतह किसी भी फरीक की हो, शहीद सिर्फ
سچائی ہوتی ہے۔ وضاحت: اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب بشارت اور خان صاحب کے درمیان بحث و تکرار ہوتی تو دونوں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے جھوٹ اور من گھڑت کہاوتوں کا سہارا لیتے تھے۔ اسی بنا پر مصنف کہتا ہے کہ ان کی اس تکرار میں جیت چاہے کسی کی بھی ہوتی، مگر ہمیشہ سچ بیچ میں ختم ہو جاتا، یعنی کوئی سچی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ خلاصہ سبق: حاجی اورنگزیب خان کے نام سے مشتاق احمد یوسفی کا یہ مضمون، جو کہ عمارتی لکڑی کے تاجر اور ایجنٹوں کے کاروبار سے متعلق ہے، ان کے مضامین کے مجموعے آب گم سے لیا گیا ہے۔ 18 صفحات پر مشتمل اس طویل مضمون میں مصنف نے جو مرکزی کردار پیش کیے ہیں، ان میں بشارت، جو کہ کراچی کا باشندہ ہے اور عمارتی لکڑی کی خرید و فروخت کرتا ہے، اور دوسرا اہم کردار حاجی اورنگزیب خان کا ہے، جو پشاور کا رہنے والا ہے اور اسی کاروبار سے منسلک ہے۔ یہ پورا مضمون حاجی اورنگزیب خان کا قلمی خاکہ معلوم ہوتا ہے اور باقی کردار ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ مضمون نگار نے مضمون کی ابتدا کچھ اس طرح سے کی ہے کہ پشاور کا رہائشی اورنگزیب خان پنجاب کے ایجنٹ کے ذریعے کراچی میں عمارتی لکڑی کا کاروبار کرنے والے بشارت کو لکڑی سپلائی کرتا ہے۔ 1 سال گزرنے کے باوجود بشارت حاجی اورنگزیب خان کی رقم ادا نہیں کرتا اور عذر یہ پیش کرتا ہے کہ اسے اس لکڑی میں نقصان ہوا ہے کیونکہ وہ لکڑی داغدار تھی، جبکہ اورنگزیب خان جواباً کہتا ہے کہ آدھی لکڑی تو چور لے گیا اور آدھی پولیس اٹھا کر لے گئی، اس لیے اس کی فروخت میں نقصان ہوا ہے اور اس کا اب وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اس کے بعد حاجی اورنگزیب خان رقم کی وصولی کے لیے بشارت کے ہاں کراچی پہنچ جاتا ہے اور اس وقت کے دستور کے مطابق اسی کے گھر قیام کرتا ہے۔ بشارت اور خان صاحب کے درمیان بہت بنتی ہے، ان کا سارا دن بحث و تکرار میں گزر جاتا ہے اور شام کو بشارت کے گھر پر اس کی خوب آؤبگت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود خان صاحب کو کھانا اچھا نہ ملنے کی شکایت ہوتی۔ اس پر بشارت ان کے لیے ہوٹل سے ران اور چپلی کباب منگانے شروع کرتا ہے۔ خان صاحب کھانے کے بعد میٹھے میں سوجی کا حلوہ پسند کرتے تھے اور اس مقصد کے لیے وہ اپنے ساتھ 10 سے سوجی کراچی لے کر آئے تھے اور کہتے تھے کہ اگلی بار آؤں گا تو مردان سے گڑ کی پوری بوری ساتھ لے کر آؤں گا کیونکہ چینی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ صفحہ نمبر 179۔ مضمون نگار کے مطابق جب بشارت پشاور آ کر حاجی صاحب کے ہاں ٹھہرتا تو وہ اسے کھانے میں دمبوں اور بکروں کے پورے ران پیش کرتے اور ناشتے ممرک سے تواضع کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ حاجی صاحب مہمان کی حیثیت سے اپنے میزبان بشارت سے ایسے ہی خاطر تواضع کی توقع رکھتے تھے اور توجہ دلانے کے لیے طرح طرح کے کھانوں کی فرمائش بھی کرتے تھے اور ساتھ میں قبائلی مہمان نوازی کے آداب بھی بیان کرتے تھے کہ قبائلی بھی کبھی اپنے مہمان سے یہ نہیں پوچھتے کہ کب واپس جاؤ گے۔ اس کے علاوہ بار بار یہ دھمکی بھی دیتے کہ پوری رقم وصول کر کے جائیں گے، چاہے اس کے لیے انہیں 1 سال تک یہاں ہی کیوں نہ بشارت کے ہاں رہنا پڑے۔ مضمون نگار نے یوں تو پورے مضمون میں جا بجا اورنگزیب خان کی عادات و اطوار کا تذکرہ کیا ہے اور ان سے متعلق ایک واقعات کا ذکر کیا ہے، لیکن ان کا حلیہ انہوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ان کا قد تقریباً 6.5 فٹ تھا، جو کہ پگڑی کے ترے کی لمبائی کے ساتھ 8 فٹ ہو گیا تھا۔ اچھے خاصے صحت مند تھے، آنکھیں بھوری سنہری مونچھیں، بائیں رخسار پر زخم کا ہلالی نشان اور شہادت کی انگلی دوسرے پور سے کٹی ہوئی تھی۔ نظر کافی کمزور تھی لیکن اینک کا استعمال صرف چیک پر دستخط کے وقت کرتے تھے، باقیوں نے کوئی چیز واضح طور پر دیکھنے کا کوئی شوق نہ تھا۔ اپنی واسکٹ کی جیب میں لمبی زنجیر والی گھڑی رکھتے، دال سبزی کھانے سے گریز کرتے، البتہ گوشت کھانے کے بہت شوقین تھے۔ ہمیشہ اخبار زرعی اور مقولے اپنی طرف سے گھڑتے اور اسے شیخ سعدی اور دیگر اکابرین سے منسوب کر دیتے۔ اس کے لیے تو پشتو میں بہت برا لفظ ہے۔ مضمون نگار نے حاجی صاحب کے بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ ان کی پڑھا لکھا نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیک پر انگوٹھا لگاتے، لیکن جب ان کے اکاؤنٹ میں رقم 1 لاکھ تک ہو گئی تو انہوں نے اردو میں دستخط کرنا سیکھ لیا، جو کہ دراصل اردو ہی کے دستخط کو الٹی طرف سے لکھنے پر بن گیا تھا، اور پھر ساری زندگی یہی دستخط کرتے رہے۔ البتہ دوست رشتہ دار کے خط یا کسی حلف نامے پر اردو دستخط کرتے۔ حاجی صاحب اور بشارت کے صبح سے شام تک تو میں ہوتی رہتی، اس میں ہمیشہ بشارت کا پلہ بھاری رہتا اور یہ لڑائی ہمیشہ بے نتیجہ اپنے انجام کو پہنچتی۔ بس اتنا ہوتا کہ بحث کی اس جنگ میں بقول مصنف سچائی کو ہی جام شہادت نوش کرنا پڑتا۔ خان صاحب چونکہ دل کے بڑے صاف تھے، اس لیے دوسرے دن اسے کل والی لڑائی یاد ہی نہ رہتی اور ایک نئے محاذ کے لیے تیار رہتے۔ مصنف کے مطابق خان صاحب بسا اوقات
مسرت کے لمحوں میں گنگناتے بھی تھے۔ چونکہ اپنے زمانے میں موسیقی سے لگاؤ تھا، اس لیے پشتو کے کئی گیت اور ٹپے انہیں یاد تھے۔ صفحہ نمبر 180۔ اور اکثر اسے گاتے رہتے ہیں۔ صاف گوئی میں اس قدر آگے نکل گئے تھے کہ بعض اوقات لوگوں کے منہ پر ان کی خامی کا بے دھڑک بیان کر دیتے، جس پر اکثر اوقات لوگ برا مان جاتے۔ ایک بار بشارت کو سختی سے ٹوکا کہ وہ آداب عرض کے بجائے السلام علیکم نہیں کہہ سکتا، اور پھر بقول بشارت کے وہ پشاور سے آنے والے ایک ان پڑھ پٹھان کے استانے کو کبھی نہیں بھول سکتا، جس کی وجہ سے اس نے نسل در نسل پرانی عادات یعنی آداب عرض سے اس کی جان چھڑائی۔ خان صاحب اگرچہ بشارت سے اپنے رقم کی پائی پائی کا حساب مانگتے رہتے، مگر اس سے محبت بھی بہت کرتے اور اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایک دفعہ جب بشارت نے شکایت کی کہ ایک ایکسائز انسپیکٹر اس سے ادھار لکڑی لے گیا ہے اور 4 سال سے اس کے پیسے نہیں دیے، تو حاجی صاحب اپنے ساتھ 25-30 آدمی لے کر انسپیکٹر کے گھر پہنچ گئے۔ اس کی کھڑکیاں اور دروازے یہ کہہ کر اکھاڑ دیے کہ ہم یہ سب کچھ لے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ جس لکڑی سے بنے ہیں اس کے ابھی تک تم نے 10,000 روپے ادا نہیں کیے۔ موقع کی نزاکت سمجھتے ہوئے ایکسائز انسپیکٹر نے انہیں یہ رقم دے دی اور اس نے لا کر بشارت کو دے دی۔ خان صاحب بشارت کے بچوں سے خاصے گل مل گئے تھے اور ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ کبھی کبھی ان کے لیے کھلونے، مٹھائی اور کپڑے بھی لایا کرتے تھے۔ ایک دن خان صاحب نے بشارت کے ذمے واجب الادا رقم کی وصولی کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ اسے اپنی پرانی گاڑی دے دیں، جس پر پہلے تو بشارت نے ٹال مٹول سے کام لیا مگر پھر مان گیا۔ اور اس طرح خان صاحب جب یہ خوش فہمی دل میں لے کر گاڑی لے آئے کہ چلو خراب لکڑی کے 9,000 روپے کی گاڑی مل گئی، جبکہ بشارت خوش تھا کہ کوڑ کباڑ کے بدلے کو کوڑ کباڑ ہی چلا گیا۔ اگلی صبح خان صاحب واپس آنے کے لیے تیار ہو گئے اور آتے وقت بشارت کے بچوں، نوکروں اور ایک پٹھان نوجوان کو کچھ رقم دی، جو کل ملا کر اتنی ہی رقم بنتی تھی جتنی وہ وصول کرنے کراچی گئے تھے۔ خان صاحب کے پشاور آنے کے بعد انہوں نے بشارت کو خط بھیجا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ انہیں جگر کی بیماری کے باعث ڈاکٹروں نے مشورہ دیا تھا کہ خوش باش رہیں، اس لیے انہوں نے بشارت کے پاس آنے ہی میں خوشی محسوس کی اور کراچی چلے آئے۔ باقی ان کے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ محض اپنی طبیعت کی خوشحالی کے لیے وہ کرتے رہے۔ وہاں جتنا بھی وقت گزرا اس سے ان کی زندگی کے کچھ دن اور بڑھ گئے، اور آخر میں دعا لکھتے ہیں کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان پر معاف کر دیجیے گا۔ میری بیماری نے مجھے وقت سے پہلے ہی موت کی دہلیز پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ میری بیگم بھی اسی وجہ سے کافی غمزدہ ہے، مگر میرا حوصلہ آج بھی بہت بلند ہے، یہ بیماری میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے نئے مکان کا ذکر کیا اور بچوں کو پیار دینے کی تلقین کی۔ صفحہ نمبر 181۔ آخر میں مصنف لکھتا ہے کہ بشارت نے جب یہ خط پڑھا تو فوراً پشاور جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اقتباس کی تشریح۔ اقتباس یہ ہے، دن بھر ایک دوسرے کے ساتھ جھائیں جھائیں کرنے کے بعد شام کو خان صاحب بشارت کے ساتھ ان کے گھر چلے جاتے، جہاں ان کی اس طرح خاطر مدارت ہوتی جیسے دن میں کچھ ہوا ہی نہیں۔ گھر والے ان کی خاطرداریاں کرتے کرتے تنگ آ چکے تھے۔ اس کے باوجود خان صاحب شاکی تھے کہ کراچی میں پتلے شوربے کا سالن کھا کھا کے میری نظر کمزور ہو گئی ہے۔ قدرے لنگڑا کر چلنے لگے تھے۔ فرماتے تھے گھٹنوں میں شوربہ اتر آیا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد سوجی کا حلوہ ضرور طلب کرتے۔ فرماتے تھے حلوہ نہ کھاؤں تو بزرگوں کی روحیں خواب میں آ کر ڈانٹتی ہیں۔ حوالہ متن۔ سبق کا نام حاجی اورنگزیب خان، مصنف کا نام مشتاق احمد یوسفی۔ سیاق و سباق۔ یہ طویل مضمون پشاور سے تعلق رکھنے والے ایک پٹھان حاجی اورنگزیب خان اور کراچی سے تعلق رکھنے والے لکڑی کے تاجر بشارت کے کاروباری قرض کو بنیاد بنا کر لکھا گیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حاجی اورنگزیب خان، جو کہ عمارتی لکڑی پنجاب اور کراچی کے تاجروں کو سپلائی کرتے، انہوں نے بشارت کو جو لکڑی فروخت کی تھی تو 1 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بشارت نے انہیں بقایا رقم ادا نہیں کی تھی۔ بشارت اس سلسلے میں عذر پیش کرتا ہے کہ لکڑی داغدار تھی، اس لیے اس سے فروخت میں نقصان ہوا ہے، جس میں حاجی صاحب بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ جبکہ حاجی اورنگزیب خان کے مطابق بشارت سے کچھ لکڑی چور لے گئے اور کچھ پولیس والے لے گئے، اس لیے اسے نقصان اٹھانا پڑا۔ مختصر یہ کہ حاجی صاحب بشارت سے رقم کی وصولی کے لیے کراچی اس کے ہاں پہنچ جاتے ہیں اور اسی کے گھر پر قیام کرتے ہیں اور خاطر مزارات کرواتے ہیں اور طرح طرح کے کھانوں کی فرمائش کے ساتھ ساتھ دن میں 3 4 بار اپنی رقم کا مطالبہ بھی دہراتے ہیں۔ دوران قیام کراچی وہ بشارت کے ساتھ روز بحث و تکرار میں دن گزارتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ لوگوں کے پاس
اس کی پھنسی ہوئی رقم کی وصولی بھی کرتے ہیں۔ بالآخر ان دونوں کی رقم کا یہ تنازع ایک پرانی گاڑی کے عوض ختم ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 182، جو بشارت سے حاجی اورنگزیب خان اپنی رقم کے بدلے لے جاتا ہے۔ آخر میں مصنف لکھتا ہے کہ خان صاحب کو اس کی بیماری کی وجہ سے مشورہ دیا تھا کہ وہ آب و ہوا تبدیل کریں اور خوش باش رہیں، اس لیے خان صاحب قرض کی وصولی کو بہانہ بنا کر بشارت کے ہاں اتنے دن تک قیام پذیر ہوئے، جس کا اظہار خان صاحب کراچی سے پشاور پہنچنے کے تقریباً 1.5 ماہ بعد ایک خط میں کرتے ہیں، جو وہ بشارت کے نام کراچی بھجواتے ہیں۔ مذکورہ مضمون مشتاق احمد یوسفی کی طنز و مزاح سے بھرپور تحریر ہے، جس میں معمولی حالات و واقعات سے مزاح پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے۔ تشریح: زیر نظر پیراگراف میں مصنف حاجی اورنگزیب خان صاحب اور بشارت کے معمول کی تکرار کے متعلق بات کر رہا ہے کہ وہ تمام دن کی بحث و تکرار کے بعد جب شام کو بشارت کے گھر پر پہنچ جاتے تو بشارت خان صاحب کی ایسی خاطر تواضع کرتے جیسے ان کا پورا دن بہت خوشگوار گزرا ہے۔ دوسری طرف بشارت کے گھر والے خان صاحب کی ہر روز کی خاطر میں درات سے اکتا چکے تھے، کیونکہ ان کا بشارت کے ہاں قیام کافی طوالت اختیار کر گیا تھا۔ اتنی خاطر میں درات کے بعد بھی خان صاحب گلے شکوے کرتے رہتے تھے کہ کراچی میں پتلے شوربے کے سالن کھانے سے ان کی بینائی کمزور ہو گئی ہے اور وہ لنگڑا کر چلنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہ بتاتے تھے کہ یہ شوربہ ان کے گھٹنوں میں اتر آیا ہے۔ اس سے ان کی مراد شاید یہی تھی کہ چونکہ گوشت میں طاقت ہوتی ہے اور یہاں مسلسل شوربہ کھانے سے وہ جسمانی طور پر کمزور ہو گئے تھے۔ خان صاحب اپنے گھر میں دمبے اور بکرے کا گوشت کھانے کے عادی تھے اور اس بات پر بشارت سے بھی قائل تھا کہ وہ جب بھی خان صاحب کے ہاں پشاور میں قیام کرتا تھا تو وہ بشارت کے لیے کھانے میں دمبوں اور مرغوں کا گوشت پیش کرتے تھے اور کبھی جانے کے لیے بھی نہیں پوچھتے تھے، بلکہ بشارت کے قیام کی مدت اس کی اپنی مرضی پر منحصر تھے کہ وہ جب تک چاہتا وہاں قیام کر سکتا تھا۔ پیراگراف کے آخری حصے میں مضمون نگار لکھتے ہیں کہ خان صاحب کو میٹھے میں سوجی کا حلوہ بہت پسند تھا اور اپنے رات کے کھانے کے بعد وہ سوجی کے حلوے کی فرمائش کرتے تھے اور اس کے لیے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی تعویل پیش کرتے تھے کہ اگر وہ رات کو کھانے کے بعد حلوہ نہ کھائیں تو ان کے بزرگوں کی روحیں خواب میں آ کر انہیں ڈانٹتی ہیں، اس لیے وہ اپنے بزرگوں کی روحوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ یہاں مصنف کا اشارہ پختونوں کی اس روایت کی طرف ہے جب وہ مقدس راتوں میں حلوہ بنا کر مسکینوں کو کھلاتے ہیں تاکہ ان کے بزرگوں کی روحوں کو سکون ملے اور وہ خوش ہوں۔ صفحہ نمبر 183، مشقی سوالات کا حل۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب لکھیں۔ الف، خان صاحب کس مقصد کے لیے کراچی آئے تھے؟ جواب، حاجی اورنگزیب خان بشارت کے ذمے اپنی واجب الادا رقم 2573 روپے 9 آنے اور 3 پیسے جو مصنف کے حساب سے اس وقت کے 15,000 روپے بنتے تھے وصول کرنے کے لیے کراچی آئے تھے۔ ب، خان صاحب کی خوش خوراکی کا حال اپنے الفاظ میں لکھیں۔ جواب، خان صاحب خوراک کے معاملے میں پرخور تھے، جب کھانا کھاتے تو خاموش رہتے اور دوران طعام پانی نہیں پیتے تھے، جس کے لیے جواز یہ پیش کرتے تھے کہ اس سے خواہ پیٹ بھر جاتا ہے اور کسی اور کھانے کی گنجائش نہیں رہتی۔ دال اور سبزی سے اعتراض کرتے تھے، گوشت خور تھے اور کڑائی گوشت کی پوری کڑائی ایک وقت میں کھا جاتے تھے، بلکہ تیتر اور بٹیر کے گوشت کے ساتھ ہڈیاں بھی چبا جاتے۔ انگور، مالٹے اور تربوز جیسے پھلوں کو بیج سمیت ہی کھاتے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد سوجی کا حلوہ کھانا معمول تھا۔ جیم، بشارت نے خان صاحب کی بھیجی ہوئی لکڑی میں کیا نقائص گنوائے؟ جواب، بشارت نے خان صاحب سے کہا کہ آپ کی بھیجی ہوئی لکڑی ایک تو داغدار اور گانٹدار تھی اور اس پر تیز سے تیز دھار والی گانٹھ دار یعنی جس میں گانٹھیں لگی ہوئی تھی، گرے لگی ہوئی تھی، اور اس پر تیز سے تیز دھار والی آری بھی نہیں چل سکتی تھی۔ دوسرے، لکڑی گیلی تھی، اسے پوری سیزن سکھانے کے لیے نہیں رکھا گیا تھا، اس لیے اس کے تمام تختے ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ تیسری بات یہ کہ لکڑی اپنی مقدار سے کم نکلی۔ چوتھا اور آخری نقص یہ بتایا کہ لکڑی میں جا بجا کیڑا لگا ہوا تھا۔ دال، بشارت اور خان صاحب کے درمیان تنازع کیسے طے پایا؟ جواب، بشارت اور خان صاحب کے درمیان رقم کی وصولی کا تنازع ایک پرانی گاڑی کے ذریعے حل ہوا جو کہ بشارت کی ملکیت تھی اور عرصہ دراز سے گیراج میں خراب کھڑی تھی۔ بشارت اس کی قیمت 9,000 بتاتا تھا، جبکہ خان صاحب کے نزدیک وہ 5,000 سے زیادہ کی نہیں تھی۔ بہرحال خان صاحب اپنی رقم کے بدلے گاڑی لینے پر راضی ہو گئے۔ ہے، خان صاحب نے حق مہر 5 لاکھ کیوں رکھا؟ جواب، خان صاحب کے ماموں شرعی مہر اس وقت کے حساب سے 13 روپے اور 5.5 آنے پر مہر لکھوانا چاہتے تھے، جبکہ لڑکی والے 1 لاکھ روپے
مہر کا مطالبہ کر رہے تھے۔ انہیں میں ایک دانشمند شخص نے مشورہ دیا کہ کچھ مہر لڑکی والے کم کریں اور کچھ لڑکے والے بڑھا دیں۔ اس پر خان صاحب نے چہرے سے صحرا ہٹا کر بلند آواز سے کہا کہ وہ تو 5 لاکھ کا مہر باندھنے کو تیار ہیں۔ ماموں کے ٹوکنے پر خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ رقم تو ادا ویسے بھی نہیں کرنی، تو پھر غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ رقم زیادہ لکھی جائے۔ صفحہ نمبر 184۔ دال خان صاحب نے اپنے خط میں کیا لکھا تھا؟ جواب: خان صاحب نے کراچی سے پشاور آنے کے تقریباً 6 ہفتے بعد بشارت کے نام ایک خط لکھوایا، جس میں انہوں نے لکھا کہ ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ جگر کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہیں جس کا کوئی علاج نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ خوش رہیں اور ایسے لوگوں سے ملیں جن کی صحبت میں وہ خوشی محسوس کریں۔ چنانچہ بقول خان صاحب اسے اپنے دوست احباب میں بشارت سے کوئی زیادہ خوش مزاج نظر نہ آیا، اس لیے قرض کی وصولی کا بہانہ بنا کر بشارت کے پاس کراچی پہنچ گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر اس کی کسی بات سے اسے صدمہ پہنچا ہو تو وہ اس پر معافی کا خواستگار ہے۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ اس کی بیماری اب بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے اس کی بیگم بھی کافی پریشان ہے اور وہ روتی رہتی ہیں۔ تاہم وہ یونیورسٹی روڈ پر ایک نیا مکان بنوا رہے ہیں جس کے دالان میں کراچی کے 100 شاعر بیٹھ سکیں گے۔ جز زے کابلی والا سے بشارت کا کیا مطلب تھا؟ جواب: کابلی والا سے بشارت کی مراد سودی لین دین کرنے والا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ بشارت کی یہ بات سن کر آگ بگولا ہو گئے اور کہا کہ ان کے قبیلے میں آج تک کسی نے سود لیا ہے اور نہ دیا ہے۔ خان صاحب نے وٹا سٹا کا کیا مفہوم بتایا؟ خان صاحب نے بشارت سے کہا کہ بارٹر کا مطلب تو سیدھے سادے الفاظ میں وٹا سٹا ہونا چاہیے کہ جس میں دونوں فریقیں سمجھتے ہیں کہ وہ خسارے میں رہیں۔ طلباء کی معلومات کے لیے وضاحت کی جاتی ہے کہ بارٹر یعنی BARTER بارٹر خرید و فروخت کا صدیوں پرانا طریقہ ہے جس میں مال کے بدلے مال دیا اور لیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کریں۔ الف بشارت خان صاحب کے خلوص و مدارت کے ڈیش تھے، گرویدہ تھے۔ خالی جگہ میں آئے گا کہ بشارت خان صاحب کے خلوص و مدارت کے گرویدہ تھے۔ صفحہ نمبر 185۔ جز بے خان صاحب ڈیش اور بھاری بھرکم آدمی تھے، یعنی خان صاحب وجی یعنی خوبصورت اور بھاری بھرکم آدمی تھے۔ جیم کلوروفارم سونگھنے کو مردوں کی ڈیش کے خلاف سمجھتے تھے۔ کلوروفارم سونگھنے کو مردوں کی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ اس جنگ میں فتح کسی کی بھی ہو، گھاٹے میں صرف سچائی ہوتی تھی۔ خان صاحب نے منیزہ کو اس کی سالگرہ پر ڈیش کا تحفہ دیا۔ خان صاحب نے منیزہ کو اس کی سالگرہ پر 500 روپے کا تحفہ دیا۔ وٹا سٹا میں ہر فریق یہی سمجھتا ہے کہ وہ ڈیش میں رہا یعنی گھاٹے میں رہا۔ آگے جی سوال نمبر 3، درجہ ذیل جملوں کی وضاحت کریں۔ الف ان کے دسترخوان پر بھی کبھی سبزی یا مچھلی نہیں دیکھی، جس کی وجہ سے بظاہر یہی معلوم ہوتی ہے کہ بینگن اور مچھلی کی ٹانگیں نہیں ہوتی۔ وضاحت: مصنف جب اورنگزیب خان کی خوش خوراکی کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خان صاحب کے دسترخوان پر ہر کھانے میں بکری اور دمبے کی سالم ران موجود ہوتی تھی۔ وہ خود بھی اسے پسند کرتے تھے اور مہمانوں کو بھی یہی کھلاتے۔ جب بشارت ان کے ہاں ٹھہرا تھا تو تب بھی وہ اسے پوری رانے اور ناشتے میں مرغی کی ٹانگیں کھلاتے۔ یہی وجہ ہے کہ مصنف نے مزاح پیدا کرنے کے لیے لکھا ہے کہ لگتا ہے خان صاحب کو کھانے میں بکروں، دمبوں اور مرغوں کی ٹانگیں ہی پسند تھی، اسی لیے تو سبزی اور مچھلی ان کے دسترخوان کی زینت نہیں بنتے تھے کیونکہ ان چیزوں کی ٹانگیں نہیں ہوتی۔ بے یہ آپ دن بھر آداب عرض تسلیم عرض ہے کیا کرتے ہیں؟ کیا السلام علیکم کہنے سے لوگ برا مان جائیں گے؟ وضاحت: حاجی صاحب کے منہ سے ادا کروایا گیا مصنف کا یہ جملہ ان کی طنزیہ طرز تحریر کی بہترین مثال ہے۔ جب خان صاحب پشاور کو کئی دوست احباب کے سامنے بے بکانہ ڈانٹتے ہیں کہ وہ سارا دن کسی کے ملنے پر سلام کرنے کے بجائے آداب عرض ہی کیوں کرتا ہے، اگر کسی جگہ السلام علیکم کہہ دے تو کیا اس کی شان میں کمی آ جائے گی؟ مطلب یہ کہ اسے دیگر الفاظ ادا کرنے کی بجائے قرآن و سنت کے مطابق سلام کہنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 186۔ دال ہنگام قتال اگر وہ اس پر صرف گر پڑتے تو وہ پانی بھی نہ مانگتا، ہاتھ پاؤں مارے بغیر وہیں دم گھٹ کے ڈھیر ہو جاتا۔ وضاحت: مصنف جب خان صاحب کی خوش خوراکی اور ان کی جسمانی بناوٹ سے متعلق بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ چہل قدمی بھی ایسی کرتے کہ ہر 40 قدم کے بعد سستانے اور کچھ کھانے کے لیے بیٹھ جاتے۔ اس لیے ان میں اتنی پھرتی نہیں تھی کہ کسی دشمن پر
جھپٹ پڑتے، مگر وہاں اگر دوران لڑائی دشمن پر کہیں غلطی سے گر بھی گئے تو ان کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ وہ کچھ کہے بغیر یا ہاتھ پیر ہلائے بغیر ادھر ہی دم گھٹنے کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا۔ سوال نمبر 4، خان صاحب کے کردار پر ایک مفصل نوٹ لکھیں۔ جواب: حاجی اورنگزیب خان پشاور کے رہنے والے ایک عمارتی لکڑی کے بیوپاری یعنی تاجر ہیں، جبکہ ان کا آبائی گاؤں بنو تھا۔ حاجی صاحب اس مضمون میں مرکزی کردار ہیں، جسمانی اعتبار سے اچھے خاصے تندرست ہیں، جبکہ قد تقریباً 6.5 فٹ ہے۔ سر پر ترے والی پگڑی باندھتے ہیں۔ بھوری آنکھوں اور سنہری مونچھوں والے اس چوڑے چکلے پٹھان کی شہادت کی انگلی دوسرے پور سے کٹی ہوئی ہے۔ خان صاحب ایک خوش خوراک کردار کے طور پر اس مضمون میں زیادہ نمایاں ہیں۔ مصنف نے ان کی یہ پرخوری کو کھل کر بیان کیا ہے کہ کڑھائی گوشت کی پوری کڑھائی اس کے اکیلے کے لیے کافی ہے۔ پھل بھی سمیت کھا جاتے ہیں۔ ہر کھانے میں بکری یا دمبے کی سالمران ضرور طلب کرتے ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد سوجی کا حلوہ کھانا کبھی نہیں بھولتے۔ حساب کتاب کے اتنے کھرے ہیں کہ کسی کے ذمے واجب العطا رقم کی 1 پائی چھوڑنا بھی اپنے پختون انا کے منافی سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بشارت کے ذمے ان کی بھیجی گئی لکڑی کے پیسے وصول کرنے کے لیے وہ ان کے ہاں کراچی پہنچتے ہیں اور ایک طویل قیام کے دوران نہ صرف اس سے خاطر میں درات کراتے ہیں بلکہ بار بار یہ دھمکی بھی دیتے ہیں کہ 1 پائی بھی نہیں چھوڑوں گا، تمام رقم لے کر جاؤں گا۔ صفحہ نمبر 187۔ خان صاحب ان پڑھ صحیح لیکن اپنی غیرت اور پختوں پر جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ ان کے نکاح کے وقت جب لڑکی والوں نے 1 لاکھ مہر کا مطالبہ کیا تو خان صاحب نے جوش میں آ کر کہا کہ وہ 5 لاکھ مہر دیں گے، کیونکہ اس سے کم مہر دینا ان کے خاندان کی توہین ہے اور ان کی پختوں کا سوال ہے۔ حالانکہ وہ یہ رقم ادا کرنے والوں میں سے نہیں تھے، مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر نادہندہ ہی بننا ہے تو پھر ایک بڑی رقم کا نادہندہ کیوں نہ بنا جائے۔ صفحہ نمبر 187 ہی جاری ہے۔ خان صاحب ایک صاف گو اور بے باک شخص تھے جو کچھ منہ میں آیا بے دھڑک کہہ دیتے، چاہے مخاطب ناراض ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ان کی اسی صاف گوئی پر بشارت نے آداب عرض کی بجائے السلام علیکم کہنا شروع کیا تھا۔ خان صاحب قبائلی تناظر کو ہاٹ کی زمینوں کے فیصلے بطریقے احسن کر لیتے تھے۔ ان کے پاس اتوار کو اسی مقصد کے تحت دوست اور کے معتقد جو ہوتے ہیں لوگ معتقدین جمع ہوتے۔ اس کے علاوہ بشارت کے گھر پر ہونے والی شعر و شاعری کی محافل میں بھی بیٹھتے اور دلچسپی سے مشاعرہ سنتے۔ بعض اوقات شاعروں کے کلام میں نقص بھی نکالتے اور بعض کو تو جھوٹا بھی گردانتے اور کہتے کہ جس چادر پر ان شاعروں نے شعر پڑھے ہیں اس پر نماز پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ انہوں نے صرف جھوٹ ہی بولا ہے۔ خان صاحب یوں تو بشارت سے رقم کی لین دین پر ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے، مگر ان سے محبت بھی اتنی تھی کہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ بشارت نے جب ایک ایکسائز انسپکٹر کے ساتھ 4 سال سے پھنسی ہوئی اپنی رقم کا ذکر کیا تو خان صاحب نے فوراً جا کر اس سے یہ رقم نکلوائی اور بشارت کو دے دی۔ کراچی سے واپس آتے وقت اس کے بچوں کو پیسے اور تحفے دیے، نوکروں کو بھی پیسے دیے، بعض ضرورت مندوں دوستوں کو بھی مدد کی۔ غرض جس رقم کا مطالبہ وہ بشارت سے کرتے تھے واپس آتے وقت انہوں نے وہی رقم تقسیم کر ڈالی۔ خان صاحب کے آخری خط سے معلوم ہوا کہ وہ اپنی جگر کی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق خوش رہنے کے لیے بشارت کے پاس کراچی گئے تھے۔ رقم کی وصولی تو صرف ایک بہانہ تھی، اس لیے اپنے رویے کی بشارت سے معافی بھی مانگتے ہیں۔ وہ اپنی بیماری کا مقابلہ بڑی ہمت سے کر رہے تھے۔ غرض خان صاحب کا کردار ایک غیرت مند، سچے، بااصول اور باہمت شخص کا کردار ہے۔ سوال نمبر 5، اس مضمون کے حوالے سے مشتاق احمد یوسفی کے طرز تحریر پر ایک مختصر نوٹ لکھیں۔ جواب: مشتاق احمد یوسفی اردو ادب کے فطری مزاح نگار ہیں۔ اس مضمون میں انہوں نے حاجی اورنگزیب خان کے کردار اور اس کے ساتھ پیش آنے والے حالات و واقعات سے مزاح پیدا کیا ہے۔ صفحہ نمبر 188۔ حاجی صاحب کے مزاحیہ مکالمے اور اقوال زریں قاری شروع سے آخر تک مضمون پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کردار کشی اور پھر کردار کی مکمل خاکہ نگاری مشتاق احمد یوسفی کے فن کو 4 چاند لگاتے ہیں۔ خان صاحب کا سراپا پیش کرتے ہوئے قاری کے سامنے حاجی اورنگزیب خان مجسم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی جیتی جاگتی تصویر کو قاری شروع سے آخر تک اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر خان کے بھاری بھرکم جسم کے متعلق لکھتے ہیں: ہتھے والی کرسی
جیسے تیسے ٹھس کر بیٹھ تو جاتے لیکن جب اٹھتے تو کرسی بھی ساتھ اٹھتی۔ مشتاق احمد یوسفی نے زبان و بیان میں بھی اپنے گہرے مطالعے کا ثبوت دیا ہے۔ خان صاحب کے منہ سے بالکل وہی الفاظ ادا کروائے ہیں جو ایک اکھڑ ان پڑھ مگر غیرتی پٹھان کے ہوتے ہیں۔ خان صاحب کا اردو بولتے بولتے اچانک کوئی پشتو میں بات کر لینا یوسفی کی عمیق نظر کا ثبوت ہے۔ مزاح کے ساتھ ساتھ لطیف طنز بھی اس مضمون کا خاصہ ہے۔ خان صاحب کا بشارت کے ساتھ ہر وقت لڑنا، لڑائی میں دونوں کا جھوٹ بولنا، خان صاحب کا اپنی طرف سے گھڑے ہوئے اقوال کا دوسروں کے نام سے منسوب کرنا اور اس پر مصنف کا یہ کہنا کہ شیخ سعدی اگر ان اقوال کو سن لیتے تو وہ خود بھی دستبردار ہو جاتے۔ اس مضمون کے طنزیہ پیرائی کی خوبصورت مثال ہے۔ ان کا طنز تیز مگر لطیف ہے۔ وہ قاری کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، ان کے ارد گرد کے ماحول کی ناہمواریوں کو مزاح کے پیراہن میں سامنے لاتے ہیں اور طنز کی صورت میں انہیں دور کرنے کی فکر پر ابھارتے ہیں۔ خان صاحب کے روپ میں یوسفی ایک ان پڑھ اور سادہ مگر اکھڑ پٹھان کو پیش کرتے ہیں، مگر ان کی عادات و اطوار اور ان باتوں کے ذریعے وہ بڑی بڑی زود فہم باتیں بھی سمجھا دیتے ہیں۔ سوال نمبر 6، تابع جملوں کی قسم وصفی پر مشتمل 5 جملے لکھیں۔ جواب: تابع جملوں کی تمام اقسام پر تفصیلی بات گزشتہ اوراق میں ہو چکی ہے۔ وصفی جملے: نمبر 1، تم میں اتنی طاقت ہے جو یہ بوجھ اٹھا سکو۔ 2، پرنسپل صاحب نے ابھی انہی لڑکوں کو بلایا جو کل غرادر تھے۔ 3، میں اتنا بھی بے وقوف نہیں جو شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالوں۔ صفحہ نمبر 179۔ 4، ایسی مثال پیش کرو جو دنیا بھر میں یاد رکھی جائے۔ 5، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ سوال نمبر 8، درج ذیل محاورات اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ زمین میں گڑ جانا، آسمان ٹوٹ پڑنا۔ پہلا جملہ ہے، پہلا لفظ ہے زمین میں گڑ جانا۔ اس کا جملہ بنائیں گے: آج کل کی بے پردہ خواتین کو دیکھ کر شریف آدمی شرم کے مارے زمین میں گڑ جاتا ہے۔ بے پردہ نظر آئیں جو کہ کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ آسمان ٹوٹ پڑنا یعنی شہر میں دھماکے کی آواز سن کر ایسا لگا جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ ہوائی قلعے بنانا، اسلم کام کاج تو کرتا نہیں، بس ہوائی قلعے بناتا رہتا ہے۔ چراغ سحر ہونا، طویل علالت کے باعث اب وہ چراغ سحر ہو گیا ہے، کون جانے کب بجھ جائے۔ طوطا چشمی کرنا، دوست کی طوطا چشمی کرنے سے اسلم کا دل ٹوٹ گیا۔ صفحہ نمبر 190۔ اگلا لفظ محاورہ ہے اینٹ سے اینٹ بجانا۔ اس کا جملہ بنائیں گے: احمد شاہ ابدالی نے دہلی پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ نشہ ہرن ہو جانا، جب گھریلو ذمہ داری سر پر آتی ہے تو جوانی کا سارا نشہ ہرن ہو جاتا ہے۔ کاغذ کے گھوڑے دوڑانا، محاورہ ہے جا مجا خط بھیجنا، خط و خطابت کرنا۔ اس کا جملہ یہ بنے گا: اپنی نئی کتاب کی تشہیر کے لیے ہم نے کاغذ کے گھوڑے دوڑائے۔ ناکوں چنے چبوانا، چور نے پولیس والے کو ناکوں چنے چبوائے لیکن اس نے بھی گرفتار کر کے ہی دم لیا۔ پہاڑ ٹوٹ پڑنا، والد کے مرنے پر تو جیسے تمام گھر والوں پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ 8 آنسو رونا، پاؤں پر چوٹ لگنے سے بچہ 8 آنسو رونے لگا، یعنی بہت زیادہ رونے لگا۔ اور آخری ہے 3 حرف بھیجنا، منافقت اور مکر و فریب کرنے والوں پر تمام دنیا 3 حرف بھیجتی ہے۔